مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی شخص مشرک ہے کتنا ہی اچھا عمل کر لے، قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر، دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا، وزن اس کا چھٹانک کبھی نہیں ہوگا، پھونک مارو گے اڑ جائے گا. آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے. کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے، تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ. یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ نے؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈفرینٹ بہت ہے، تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا. پہلے نبی سے مانگیں گے پھر نبی وہاں پہنچائیں گے. یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، نہیں ملا، کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ان سے ملنا ہے آپ نے، یہ میں ڈائریکٹ کر دیا. تو یہ واسطہ ہے، مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے. تو لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کو جانتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے. جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا. مشن تو تھا ہی ملانا. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو. اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام. کسی نے کچھ لکھا، کسی نے یا علی مدد لکھا، کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا، مختلف. اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا؟ ملیشیا میں دیکھا؟ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو. عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ ابھی تک کسی بحث میں الجھے ہوئے کہ نور تھے، بشر تھے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ہدایت کا نور تھے، انسان تھے. آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، آپ کی اولاد سید آج تک ہیں. یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے مٹی انسان ہیں. ہاں ہدایت کا نور ہے. قرآن بھی ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے چراغ، نبی بھی ہدایت کا نور ہیں. ہدایت کے لحاظ سے آپ روشنی ہیں، قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے بشر ہیں، انسان ہیں. تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے. آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کھانا کھاتے تھے. آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے نکاح کیا. آپ کو اللہ نے اولاد دی، اس سے آپ بیمار ہوتے تھے، علاج کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی. اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں تو عاجز ہوں.
हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मैंने कब दावा किया मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो एक बशर हूं, इंसान हूं, पैगंबर हूं, मेरा ये दावा ही नहीं है। फिर आप कह सकते हैं फिर चांद के 2 टुकड़े क्यों किए? वो अल्लाह ने किए, वो नबी ने नहीं किए। बाज दफा अल्लाह अपनी निशानी दिखाता है अपने बंदों के हाथ पे, तो अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इशारा करो मैं तोड़ दूंगा, ताकि इनको यकीन आ जाए। इख्तियारात नहीं दिए ना चांद को टुकड़े करने के, ना जमीन से चश्मे जारी करने के। जैसे हजरत मूसा के पास लाठी को सांप बनाने के इख्तियारात नहीं थे, लेकिन बनती थी लाठी, उनके हाथ में सांप बनती थी, अशदहा बनती थी, समंदर के 2 टुकड़े करती थी। अल्लाह करता था, ना लाठी करती ना मूसा का। अगर मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार होता कि वो लाठी से समंदर के 2 हिस्से कर दें, तो फिर हजरत मूसा समंदर और दरिया के किनारे खड़े होकर परेशान ना होते और बनी इसराइल परेशान ना होते। या मूसा इन्ना लमुद्रकून, पीछे फिरौन मारे गए। वो कहते हैं मूसा आपके पास तो लाठी, आप तो जब चाहे जो चाहे कर लेते हैं, कुछ कर ले। कहना यार ये लाठी को तो सांप बनते देखा, वो तो कुछ देखा नहीं, पता नहीं ये सांप क्या करेगा यहां पे। और हजरत मूसा भी परेशान, लेकिन क्या फरमाते हैं, इन्नमा माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, कुछ ना कुछ करेगा वो। तो लाठी को से समंदर को टुकड़े करने का इख्तियार होता तो यूं करते थे उसी वक्त, अल्लाह से थोड़ी पूछते। अल्लाह ने फरमाया है मूसा इस दरिया पे इस लाठी को मार, बस फिर देख क्या होता है। लाठी को सांप बनाने का भी हजरत मूसा को इख्तियार नहीं था। थोड़ा सा ठहर जाए, छुट्टी का दिन है ना, 2-4 तरह ग्रेवी भी तो देखो, हर जगह ग्रेवी चल रही है यार, ग्रेवी चल रही, फ्री में चलती है ग्रेवी। फिर पकड़ाई में नहीं, आवाज काफी रश है तो पकड़ाई में नहीं आओगे आप लोग। तो बस अभी खत्म कर रहा हूं ये बात करके। तो हजरत मूसा को लाठी को सांप बनाने का इख्तियार नहीं था, वरना पहली दफा जब हजरत मूसा से मुलाकात हुई अल्लाह की, अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम से कोहितूर पे फरमाया वमातिल कभी अमीनी का या मूसा, मूसा ये हाथ में क्या है? फरमाया लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, पत्ते झाड़ता हूं क्योंकि इसका तूने मुझे इख्तियार दिया है, जब चाहूं पत्ते झाड़ लूं, वो मैं तुझसे पूछता नहीं हूं। वहुश्शु बिहा अला गनमी ही आसाया अतवक्कउ अलैहा, इससे मैं टेक लगाता हूं। टेक लगाने से पहले मैं तुझसे पूछता नहीं हूं। हर काम से पहले थोड़ी इंसान अल्लाह से पूछता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से परमिशन है भाई, क्योंकि मुझे तूने इख्तियार दिया है कि जब चाहूं इसे टेक लगा लूं, जब चाहूं इससे अहुशु बिहा अला गनमी, बकरियों पे पत्ते झाड़ूं, वली फीहा मारिब उखरा, और बहुत सारे काम हैं। अल्लाह ने फरमाया आज तू इसको जमीन पे डाल। ये नहीं कहा इसको सांप बनाना भी आता है। अगर अल्लाह पूछते, हजरत मूसा फरमाते हैं अल्लाह ये तो मैंने नहीं किया कभी, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इसको जमीन पे डाल। जब जमीन पे डाला, कुरान के अल्फाज हैं फैदा हय्यतुन तस्आ, सांप बनके दौड़ने लगी। चूंकि हजरत मूसा ने नहीं बनाया था सांप, हजरत मूसा घबरा गए, और अल्लाह कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम खौफ से भागे हैं, वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। ये कुरान के अल्फाज हैं। खुद बनाया होता तो उनको पता था भाई मैं खुद लाठी को सांप बना भी सकता हूं और सांप को रिवर्स करके दोबारा लाठी बना सकता हूं, फिर ये खौफ होता। भाग रहे हैं भाई तो सांप बन गया। या मूसा अकबिल, ए मूसा वापस पलट, वला तखफ, डर नहीं, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, तू इसको पकड़ ले, हम इसको दोबारा लाठी बना देंगे, हम बनाएंगे लाठी इसको। यही वजह है कि हजरत मूसा ने लाठी को सांप बनते देखा, मगर फिर भी हर दफा अल्लाह की वही का इंतजार करते थे। जादूगरों ने जब रस्सियां फेंकी और हजारों सांप बन के मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी हैं, तो कुरान कहता है फाऊजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा, मूसा के दिल में खौफ पैदा हुआ ये सांप मुझे खा ना जाए। हालांकि दर्जनों बार लाठी को सांप बनता देख चुके थे, फिरौन के महल में भी लाठी को फेंका था सांप बनी थी, देख चुके थे। अब तो यकीन आ जाना चाहिए था कि अब तो मुझे हुनर आ गया, मैं ये पढ़ूंगा, यूं करूंगा, यो। उनको पता है भाई लाठी पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ना मैं मुख्तार कुल हूं, ना मैं मुश्किल कुशा हूं, मेरा कंट्रोल ही नहीं है लाठी पे। इसलिए डर गए, घबरा गए कि अब क्या होगा, सांप खा जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कुलना ला तखफ, अल्लाह ने वही की, ऐ मूसा। क्या अजीब आयतें हैं यार, बड़ा मजा आता है कुरान अरबी में पढ़ने में। कुरान उर्दू में नहीं समझ में आएगा, असल अरबी है। कुलना ला तखफ, मूसा डरना, इन्नका अंतल आला। आज जो पूरा मिस्र जमा हुआ है ना मुकाबला देखने के लिए, तू एक तरफ और हजारों,
دوسری طرف آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے. ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق. ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں انک انت الاعلی، آج تو غالب آئے گا. اے اللہ کیسے آؤں گا غالب؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا تو اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ ڈرنے کی، نہ وحی کے انتظار کرنے کی، نہ تسلیوں کی. میرے پاس ہے. جیسے کوئی آ رہا ہو چور، کوئی ڈاکو، آپ کے پاس رائفل ہے تو انتظار کرتے ہو پولیس والے کا، وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے ٹریگر ہے ٹھا کر دے. کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں. پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی. یہ کیا کرے گی؟ سب ختم. ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اژدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں. اور جو جادوگر تھے نا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لکھتے ہیں نا جادوگر. ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی، اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی، آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں، ہمارے پٹھان بھائی ہے نا قابل عزت قابل احترام، مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ، خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا، وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے؟ تو مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا، تو جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر، یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا، یہاں پہ بزنس ہے. ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے، اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں، تو حقیقت میں سچی مچی کا اژدہا ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ، فا کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی، لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی، حقیقت میں کیسے بن گئی، یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وضاحت بھی کر، اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے، فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں. نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ، نورا کشتی ہے، دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی، تم شکست قبول کر لینا، پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ.
فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا, تو جادوگر نے کہا قبول ہے, لٹکا دے. اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے. سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جب مفاد ہی اصل ہے تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی, قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ, تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض, اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے, تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے, کر لے. کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا, ما جاءنا من البینات, موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا, ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکی ہم پہ اثر نہیں کریں گی. اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے, مر گئے تو اور کیا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لنا خطایانا, ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے, معاف. تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت, نہ نماز نہ روزہ نہ زکات, کچھ بھی نہیں. ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت. تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے, ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی, فوج بھی نہیں سمجھا سکتی. پھر اللہ ہی سمجھائے گا, لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا, وہ قبر میں سمجھائے گا. وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ سب کے بارے میں, کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے. پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو, آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے, ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے, لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں ان ضمیر نقوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا, قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے؟ سب بتائیں گے. اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے, غلط بتایا تو ناکامی. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں, سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی, چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے, چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں, بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی, مزہ آ جائے گا. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائیں, پہلے دو آدمی بار بار اٹھنے کی کر رہے ہو. بس یہ آخری ہے بالکل, اور یہ آج ہی ہوا ہے, تھوڑا چھٹی کا دن ہے تو ہم نے کہا غریبی لگا دیں. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا, ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے, میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے. جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, سب کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے, واپس آ رہا ہے وہی بندہ ملا, ہاں بھائی گدھا کہاں گیا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی, لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے بھاگ گیا. اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ. تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ قبر میں بولو گے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا, فرشتے سے کہو گے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ زندگی مل گئی تو پراپر طریقے سے اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی, فرشتہ کہے گا اب ٹائم گزر چکا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی شخص مشرک ہے, کتنا ہی اچھا عمل کر لے, قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف,
مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راک کا ڈھیر، دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا، وزن اس کا چھٹانک کبھی نہیں ہوگا، پھونک مارو گے اڑ جائے گا۔ آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں۔ عالم الغیب بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے۔ کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے، تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ۔ یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ نے؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈفرنٹ بہت ہے، تو جب پانی سے آگ کو